إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آج تیسری تقریر ہے. گزشتہ 2 تقریروں میں جن عنوانات پر بحث ہوئی وہ یہ ہیں: خلق عظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، اس سلسلے میں چند مثالیں دی تھیں اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ تاریخ عالم ایسی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے. دوسرا عنوان تھا رسالت کبریٰ، تیسرا عنوان تھا شفاعت کبریٰ، چوتھا تھا رحمت عظمیٰ، نعمت عظمیٰ، اتباع و اطاعت و اطاعت میں نے کہ اتنی کثرت سے اتباع کسی ہستی کی آج تک نہیں کی گئی. ذکر کے سلسلے میں بتایا تھا میں نے کہ اربوں دفعہ نام لیا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک دن میں اربوں دفعہ نام لیا جاتا ہے. کتنا بڑا کتنی بڑی فضیلت ہے یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے بلند کر دیا گیا ہے. ختم نبوت، خاتم رسول، یہ ایسے القاب جو ہیں سب سے افضل نبی کو دیے جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الرسول ہیں، سب سے افضل ہے. اور آخری عنوان کا شجاعت بیان میں آپ نے حیرت انگیز باتیں سنی ہوگی اور آئے بھائی اس سے پہلے نہیں سنی ہوگی. آپ تو شاید یہ سمجھتے رہے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف تبلیغ کرتے تھے، مرد میدان نہیں تھے. لیکن سننے کے بعد حیرت ہوئی ہوگی کیا مرد میدان تھے. جنگ حنین میں اور جنگ احد میں آپ کو گھیر لیا گیا تھا، لیکن آپ طے تنہا مقابلہ کرتے رہے اور بڑی شدید جنگ کی. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں بھی شہسوار تھے. عام طور پر یہ آیت پڑھی آتی ہے قل انما انا بشرکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، اور بڑے مزے لے کے پڑھتے ہیں لوگ کہ اے رسول آپ کہہ لیجیے میں تمہیں جیسا کہ رسول ہوں، تمہیں جیسا کہ انسان ہوں. انما انا بشر مثلکم. فرق ہے تو اتنا ہے کہ مجھ پر وہی آتی ہے. یعنی اس انداز سے یہ تاثر لیا جاتا ہے کہ صرف وہی کا فرق ہے، باقی ہم میں اور رسول اللہ علیہ وسلم کے میں کوئی فرق نہیں ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہی کے علاوہ بھی بہت فرق ہے، اور وہی اصل ہے اس فرق کی اصل ہے وہی ہے کہ وہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آج سے ایسے معجزاتی صفات دیے تھے کہ ان کا مقابلہ عام انسان نہیں کر سکتے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے انسان تھے، ٹھیک ہے 2 ہاتھ 2 پیر 2 آنکھیں 2 ہاتھ 2 کان، اس لحاظ سے تو بے شک صحیح ہے یہ، لیکن صفاتی لحاظ سے اور معجزاتی لحاظ سے صحیح نہیں ہے. آپ کے ہاتھ ہمارے جیسے ہاتھ نہیں تھے، وہ ہاتھ معجزاتی ہاتھ تھے، وہ کچھ اور کر سکتے تھے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. اب مثالیں دوں گا میں آپ کو. حضرت عبداللہ نصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر سے گر پڑے، ان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا میری پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پنڈلی پھیلاؤ اپنی، اور آپ نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا اور ہڈی ہو گئی، ہڈی ٹھیک ہو گئی. یہ ہاتھ ہمارے جیسا ہاتھ تھا، ہم تو 50 دفعہ ہاتھ پھیرنے کا بھی کچھ نہیں ہوگا. تو وہ ذاتی ہاتھ کا ہاتھ میں ہی فرق ہے. بے شک ہاتھ تھا وہ،
یہ ہمارے ہاتھ ہے، لیکن اس ہاتھ کی صفات میں فرق تھا۔ جنگ خندق میں صحیح بخاری کے لیے صحیح بخاری کے لیے جنگ خندق میں ایک چٹان ایسی آ گئی جو کسی طرح نہیں ٹوٹتی تھی۔ صحابہ کرام گئے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا چٹان ایسی آ گئی ہے جو کسی طرح نہیں ٹوٹتی۔ تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چلتا ہوں۔ آپ گئے بسم اللہ کہہ کر اس پر کدال ماری، وہ ٹوٹ گئی۔ 3 دفعہ کدال مارنے کے بعد وہ بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اس کو چھوڑ گئے۔ یہ ہاتھ کیسے ہاتھ تھے؟ ہاتھ میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہمارے جیسے ہاتھ نہیں تھے، معجزاتی ہاتھ تھے۔ لعاب جہن جنگ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں دکھ رہی تھیں اور وہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب جہن لگا لیا اس میں اور آنکھ ٹھیک ہو گئی، اسی کو ٹھیک ہوئی اور وہ جنگ کرنے کے قابل ہو گئے۔ آخر لعاب جہن ہمارا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے لعاب جہن سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب جہن تھا، یہ لگایا گیا اور وہ آنکھ اتنی اچھی ہوئی، اس کے بعد کبھی دکھ نہیں ہے۔ یہ فرق ہے جو محسوس ہوتا ہے، یہ فرق محسوس کرنا پڑے گا۔ بالکل یہ کہنا ہے کہ بالکل ہمارا جیسا جسم تھا ایسا نہیں ہے، جیسے کہ صاف ہمارا جیسی تھی لیکن اس کی صفات اور تھی۔ پیر کے متعلق ہے، صحابی کہتے ہیں ماں رہے تو آدم اسرا فی مشی کا نمل ارد تتوا لہو فسنا۔ وہ کہتے ہیں ہم جب چلتے تھے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو بڑی تکلیف ہوتی تھی، بڑی محنت کرنی پڑتی تھی ہمیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تیز چلتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ زمین لپیٹی جا رہی ہے آپ کے لیے، زمین لپیٹی جا رہی ہے آپ کے لیے، کتنا تیز چلتے تھے۔ یہ مسلم احمد کی حدیث ہے، یہ پیروں کی کرامات تھی، یہ پیروں کا بھی موضوع تھا۔ یہ دوسرے لوگ تکلیف اٹھاتے تھے ساتھ چلنے میں آپ کے، اور آپ آسانی سے چلا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بالا خانے پہ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہاں سے جب اترے ہیں تو ایک کھجور کا تنا تھا، اس کو پکڑ کر ہاتھ لگا کر اتر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اترے لیکن آپ نے ہاتھ لگایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ آپ اس طرح چل رہے تھے جیسے زمین پہ چل رہے ہیں، اس طرح زمین پہ چلتے ہیں اس طرح چل رہے تھے زینے پر، اور آپ نے ہاتھ ہلایا۔ زینا خطرناک تھا، ہاتھ لگا ضروری تھا، لیکن ہاتھ ہلایا آپ نے، بالکل اس طرح چلتے رہے جس طرح سے کہ ایک زمین پہ چلتے ہیں۔ یہ معجزاتی پیر تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بھی معجزات تھے اور پیر معجزات تھے۔ جیسے اثر جسم کی کیا برکت تھی؟ جسم ہمارے جسم کیسے تھا؟ نہیں، جسم میں فرق تھا۔ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے تھے اور کھانا کھانے والے کی تصویر نوالے کے تصویر پڑھنے کی آواز اپنے کان میں سنتے تھے، وہ یوں کر لو اور وہ کھا جا رہا تھا، کھانا کھا جا رہا ہے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر ہیں، تو آپ کی برکت یہ تھی کہ آپ کی برکت سے کھانا کھانے کی کھانے کی تربیت ہوتی تھی وہ ہم سنا کرتے تھے۔ وہ ان میں شہین اللہ ایسا کو بھی ہم گئی اور عقل پورا تصویر ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ ہر چیز دنیا کی ایسی ہے جو تصویر پڑھ رہی ہے اللہ کی، لیکن تصویر کو تم سمجھ نہیں سکتے۔ تصویر حقیقی پڑتی ہے تو نوالا ہی پڑتا ہے، لیکن نوالا پڑھنے کی تصویر سنانی نہیں تھی، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوا کرتے تھے تو نوالے کی تصویر پڑھنے کی آواز آیا کرتی تھی۔ یہ جسد اثر، یہ جس میں اثر کی جو برکت تھی کہ آپ کے پاس بیٹھنے والے وہ آوازیں سنا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا جنگ خیبر کے موقع پر کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ایک یہودی عورت نے زہر دیا، وہ کھانے میں ملا دیا، تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
کھایا، منہ رکھا، اور منہ رکھنے کے بعد فرمایا کہ اس کو نہ کھاؤ، یہ کھانا مجھ سے کہہ رہا ہے مجھ سے زہر ملایا گیا، یہ کھانا مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اس سے زہر ملایا گیا. صحیح بخاری ہے. مطلب یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان ہوں یا آنکھ ہو، جو چیز بھی تھی وہ ہم سے قطعی مختلف تھی. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ دو آگے تھے، یہ نہیں دیکھتے کہ وہ آگے ٹھیک ہے ٹھیک نماز پڑھتے وقت. صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس سے آگے دیکھتا ہوں صرف پیچھے دیکھتا ہوں، یعنی پیچھے آگے پیچھے کا کوئی فرق نہیں محسوس ہوتا آپ کو. اور آگے بھی دیکھتے تھے آپ اس طرح سے اور پیچھے بھی دیکھتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم جیسے جسم کے لحاظ سے ہم جیسے تھے، لیکن جسم کی صفات اور معجزات کی کیفیت کے لحاظ سے ہم جیسے نہیں تھے. وہ کچھ اور چیز تھے، ہم کچھ اور ہیں. جب خوشی پہنچی تھی آپ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی پہنچی تھی، جب سن رہا جب آپ کو خوشی ہو گئی تو وہ چہرے پر خوشی کی تو کمر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ چہرہ جو ہے چاند کا ٹکڑا ہے، چاند کا ٹکڑا. جب آپ خوش ہوا کرتے تھے تو چہرے کی رنگت بدل جا کرتی تھی آپ کی، اور آپ ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے چاند کا ایک ٹکڑا ہے. یسدی اللہ عنہ فرماتی ہیں یہ زیادہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہیں جو آپ سنا رہا ہوں. بھول جاؤں گا تو سمجھ لیں آپ کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہیں. دخل علیہ مسرور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے بڑے خوش تھے. تب رب اصحابی ہو جائیے آپ کی پیشانی کی، آپ کے چہرے کی لکیریں چمک رہی تھی، خوشی میں چمک رہی تھی. اور وہ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں جب میں گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنی توبہ قبول ہونے کے بعد وجہ تو خوشی کی وجہ سے آپ کا چہرہ چمک رہا تھا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی وجہ سے چہرہ چمکتا تھا، اور دھاڑیاں جو ہوتی تھی پیشانی کی بل تو ایسا بال ہونے سے بعد جیسے بجلی چمک رہی ہے. ہاں جی، خوشبو بدن میں جو خوشبو کسی آتی ہے نہیں آتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن میں سے خوشبو آیا کرتی تھی. حضرت انس فرماتے ہیں ما شربت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا اطيب من ريح النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے عنبر بھی سونگا ہے، مجھ بھی سونگی ہے، اور چیزیں سونگی ہیں، لیکن کسی کی خوشبو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو زیادہ نہیں تھی، اس سے بہتر نہیں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو عنبر سے زیادہ تھی، مجھ سے زیادہ تھی، اور ہر چیز سے زیادہ تھی. سب چیزیں سونگی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کے مقابلے میں کوئی خوشبو، سب خوشبویں ایک تھیں. حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور اپنے چہرے پر رکھا، چہرے پر آیا تو اذا ابرد من الثلج وادي رأت من المسك، تو چہرہ وہ ہاتھ کہتا تھا برف سے زیادہ ٹھنڈا. ابو جبا کہتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو اپنے چہرے پر رکھا تو ایسا معلوم ہو رہا تھا برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا اور مجھ سے زیادہ خوشبودار تھا، مجھ سے زیادہ. یعنی یہ آپ کے جسم کی خوبی تھی. اور حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، یہ مسلم احمد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہوا اور روح اطہر نے پرواز کی تو ایسی خوشبو نکلی، ایسی خوشبو نکلی کہ میں نے اتنی اچھی خوشبو کبھی سنی نہیں. رسول اللہ علیہ وسلم کی روحی خوشبو تھی، جسم میں خوشبو، روحی خوشبو نہیں. حضرت ظالم استعمال کہتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں چلا تو سامنے سے بچے آ کے دکھائی دیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو رخساروں پر ہاتھ پھیرا، بچوں کے رخساروں پر ہاتھ پھیرا اور میرے رخسار پر بھی ہاتھ پھیرا. تو ایسا معلوم ہوا تھا کہ انمارا جامن جونت اختارین، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہاتھ اسے فروش کے کنٹرول سے نکالا ہے،
اور کنٹر جو ہوتے ہیں نا جو بڑے بڑے کپیاں ہوتی ہیں اس میں ایک رکھا ہوتا ہے، وہ کنٹر میں سے نکالا اتنا خوشبودار کا ہاتھ خوشبودار. یہ تو جسم کی کیفیت تھی، علم خوشبودار تھا اور جتنا خوشبودار تھا کہ اس سے اچھی کوئی خوشبو تھی. اب آپ پسینے پر آ جائیے، پسینے میں کسی شخص کی خوشبو ہوتی ہے؟ کسی شخص کے پسینے میں خوشبو ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں خوشبو تھی اور بہترین خوشبو تھی. حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ ہمارے یہاں آئے، آپ نے خیر اللہ کیا تو میری والدہ ام سلیم ایک شیشی لے آئی اور اس میں آپ کا پسینے کو جمع کرنے لگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو معاذ اللہ تسلیم، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو حضرت ام سلیم کہتی ہیں یہ آپ کا پسینہ ہے جو میں جمع کر رہی ہوں، اور نظر لگی ہوئی تھی بنا ہم اس کو اپنی خوشبو میں شامل کر دیتے ہیں، اپنی خوشبو اپنے ادھر میں شامل کر لیتے ہیں. وہ من اطیب تیر، اور یہ سب سے بہتر خوشبو ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی اس سے بہتر خوشبو نہیں ہوتی تھی. تو پسینے میں خوشبو تھی، اللہ کے رسول اللہ کے پسینے میں خوشبو تھی، ہمارے پسینے میں خوشبو نہیں ہوتی. اور ساتھ ہی ساتھ وہ کہنے لگی کہ ہم اس کو جمع کرتے ہیں اپنے بچوں کی برکت کے لیے، بچوں کو برکت پہنچانے کے لیے ان کے لگا دیتے ہیں. تو دو چیزیں ہوئی. تو ایک تو یہ کہ وہ پسینے میں خوشبو ہوتی تھی اور اس میں اس کو دوسری خوشبو میں ملا کر زیادہ کر لیا کرتے تھے، وہ خوشبو بہت بہتر ہوتی تھی. دوسرے یہ کہ ہم بچوں کو برکت کے لیے استعمال کرتے تھے اسے. اور اللہ رسول اللہ فرمایا سب سے تم نے ٹھیک کیا، یعنی بچوں کی برکت کے لیے جمع کر رہی ہو، یا تمہارا کام ٹھیک ہے. یعنی برکت کا حصول جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے اور آپ کے جتنا خرچ ہوا کرتا تھا. تو یہ برکت کا مضمون جو آگے بتاؤں گا آپ کو کہ برکت کے مضمون کے سلسلے میں کیا ہے. بعض لوگ اس کو بھی شرک کہنے لگتے ہیں، بعض یہ بتاؤں گا آگے کیا ہوگی، کیا چیز ہے، کیا ہو رہا ہے. جسم کے لحاظ سے جسم کہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان خلقن، یعنی جسم کی بناوٹ کے لحاظ سے بہترین جسم تھا آپ کا، چہرہ بدن تھا اور بہترین خوشبو بہت ہی خوبصورت جسم تھا. اور حضرت موشل کابی کہتے ہیں مسلم احمد کے عزیز کہ میں نے آپ کی پیٹ کے نظر کی پیٹ کو دیکھا، میں نے تو رہی کام نو سبھی کا دن تو ایسا معلوم ہوتا تھا پیٹ کہ وہ چاندی کا ڈھلا ہوا ٹکڑا ہے. جو چاندی کے ٹکڑے ہوتے ہیں نا ڈھلے ہوئے، سانچے میں ڈال دیتے ہیں، تو سانچے میں ڈھلے ہوئے چاندی کے ٹکڑے ہوتے ہیں. ایسی پیٹ معلوم ہوتی تھی آپ کی سانچے میں ڈلی ہوئی. تو یہ پیٹ جو ہے یہ بھی ہماری جیسی نہیں تھی. ہر چیز آپ دیکھیے، پسینہ ہے جس میں پیٹ ہے، کوئی چیز ہماری جیسی نہیں تھی. اب کہنے کو لیا گیا جو اشرف انمان لوگوں کیا ہمارے جیسے ہمارے تمہارے جیسے انسان ہے. انسان بے شک ہیں لیکن ان کی کیفیات الگ رہتے ہیں. ہر چیز آپ کے اردو دیکھیں، میں شمائی نبو بیان کرواؤں گا آج. تو آپ کی جو خصوصیات تھی جسم کے ادھر کی وہ عجیب وجیب تھی. سینہ چوڑا تھا اور قد زیبر حضرت بڑا میں آگے کہتے ہیں نہ تو اتنے لمبے تھے آپ کہ لمبائی بڑی معلوم ہو، نہ پستہ قد بھی نہیں تھے، یعنی درمیانہ قد تھا، اور اتنے لمبے نہیں تھے کہ آپ کی لمبائی جو ہے وہ بڑی معلوم ہوگا. دہانا منہ یہ بھی چوڑا تھا آپ کا. یہ خوبصورتی کی علامتیں ساری میں بیان کر رہا ہوں کہ ہر لحاظ سے آپ خوبصورت ترین انسان تھے. اور کسی معاملے میں کسی کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو گھٹیا قسم کی، ہر چیز بڑھیا قسم کی تھی. پلکوں کے متعلق فرماتے ہیں، یہ مسلم احمد کی حدیث ہے کہ پلکیں بڑی گھنی تھیں، لمبی اور گھنی پلکیں تھیں. پلکیں خوبصورت لمبی ہوتی ہیں اور گھنی ہوتی ہیں تو خوبصورتی آ جاتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں بھی گھنی تھیں اور لمبی تھیں. آنکھیں
آنکھ کے متعلق میں آپ سے کہہ چکا پہلے کہ آنکھیں وہ تھی یہ پیچھے بھی دیکھتی تھی اور آگے بھی دیکھتی تھی نماز میں. کیفیت ہوتی تھی آپ کی کہ آپ کو آگے بھی نظر آتا تھا اور پیچھے بھی نظر آتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان آنکھ عینین اور ایسا بیان کریں یہ ترمذی کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرم کی تھیں اور سرما لگائے نہیں ہوتے تھے آپ بغیر سرمے کے سرمے کی آنکھیں تھیں. تو یہ بھی ایک خوبی ہے کہ سرمے کی آنکھیں ہونا خوبی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر سرمے کے سرمے کی آنکھیں تھیں. آواز بڑا ہواتے ہیں معصومے تو آدم اور سیرت کراتا ہوں. بڑا فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے بہتر آواز نہیں سنی تھی اور اس آواز کسی اور کی تھی یا قرآن مجید ذکر کی سب سے بہتر آواز کی آپ کی کیا پڑھا کرتے تھے. خزانہ فرماتے ہیں ماں مسجد شین کت حریرن اور عجیب آدم کفن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے نہ تو ریشم کوئی ریشم کو چھوا نہ دیباج اکثر خواب کپڑے ہوتے ہیں ریشم کے ان کو میں نے چھوا تو اتنے نرم نہیں تھے وہ جتنے اللہ کے رسول علیہ کلائی کے ہاتھ چاہتے نہیں تھے درد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں اتنی نرم تھی کہ ریشم سے لگا درد اور باغی اس کے طاقت اتنی تھی کہ ایک کدال ماری تو چٹان کے ٹکڑے ہو گئے. نیند جب آتی تھی آپ جانتے ہیں نیند جب آتی ہے تو آدمی راغ ہو جاتا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند آیا کرتی کتاب فرماتے ہیں انعام ہوگا کل بھی میری آنکھ ہوتی ہے میرا دل نہیں ہوتا ہے. آپ ہوشیار ہوا کرتے تھے میری آنکھ ہوتی ہے میرا دل نہیں ہوتا. یہ کیفیت کہ انسان کو نہیں پائی جاتی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے اور خصوصیت ہونا ہی وہی لیتے ہیں. یہ کوئی مہر نبوت تھی. مہر نبوت جانتے ہیں مولا اور مہر نبوت اس بات کی علامت تھی کہ اب نبی ختم ہو گئے. نبی کا کوئی نہیں آئے گا. خط کے اختتام پر لگاتے ہیں مہر ایسے رسول اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں مہر لگائی گئی اور یہ کسی نبی کے پیٹ میں لگائی گئی جس میں کسی نبی پر خاتمہ نہیں ہوا نبیوں کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبیوں کا خاتمہ ہوا لہٰذا آپ کے پیٹ پر مہر لگا دی گئی اور محمد وہ اس بات کی علامت تھی کہ اب کوئی نبی نہیں بنایا جائے گا. نبی جتنے بننے سے بن چکے اب کوئی نبی نہیں بنے گا. ہاں جی بال آپ کے شدید کالے تھے اور 63 سال کی عمر میں یہ حال تھا کہ داڑھی اور سرے بالوں میں صرف 20 بال سفید ہوئے تھے. وہ بھی اگر کنگھی کر لیتے تھے نظر نہیں آتے تھے اگر بکھرے ہوتے تھے تو نظر آ جایا کرتے تھے. یعنی یہ حال چاہتے 63 سال کی عمر میں یہ تمام بال کاٹے تھے. جوانی کا عالم تھا. ہجرت کی آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول مدینہ منورہ تو آپ 53 سال کے تھے. تو وہ کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے لیکن وہ تو ایسا والا شیخ ہوں وہ ہوتا ہے بوڑھے ہوئے ہیں اور 2 سال چھوٹے تھے وہ لیکن ایسا والا ہوتا ہے کہ وہ بوڑھے ہوئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاب اور رسول اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے جوان ہے بالکل. 53 سال کے وہ جوان معلوم ہوتے تھے. یعنی ہر بات کے لحاظ سے آپ دیکھیں خوبصورتی اور حسن پڑتا تھا. ہر چیز میں حسن ہر چیز میں خوبصورتی ہر چیز میں جمال. کوئی چیز ایسی نہیں تھی ہم جیسی ہو ہمارے جیسی ہو. اور اس سے باتیں کرتے ہیں اور اس سے باتیں کر رہے ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور سننے کے بعد فرماتے ہیں انہوں نے فرشتوں یہ کہا ہے مہارانا عبدن اوتیا مثل ما اوتیا خازن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کچھ ان نیک نبی کو ان نبی کو دیا گیا ہے ایسا کسی نبی کو نہیں دیا گیا. جو انعام الہی اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو دی ہیں وہ اس طرح سے کسی نبی کو دی. یعنی یہ خصوصیت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کو جو نعمتیں دی ایسی نعمتیں کسی کو نہیں ملی.
تو انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعظم الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت ہے، آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں تھا۔ بنا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم اعظم الناس وجہن، رسول اللہ علیہ وسلم چہرے کے لحاظ سے سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ فرماتے ہیں ماں تو شہر قطو آسن امینو، میں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز دیکھی۔ حضرت بڑا فرماتے ہیں میں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز دیکھی، نہ انسان دے گا نہ کوئی اور چیز دے گی، ہر چیز سب سے زیادہ خوبصورت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اذیان ولیحلۃ ہمراؤ، چاندنی رات تھی، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر جوڑا پہنے ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا، چاندنی رات تھی، چاند میں چار دیکھ رہا تھا، کبھی میں چاند کو دیکھتا تھا اور کبھی آپ کو دیکھتا تھا، تو میں نے یہ دیکھا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسم دین ہے میں نے قمر چاند سے زیادہ آپ خوبصورت ہے، چاند سے کوئی چیز یہ خوبصورتی کی میں کہ مشابہت کی ہے چاند سے، چاند سے زیادہ آپ خوبصورت ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار دیکھنا ہے، وہ کبھی چاند کو دیکھتے ہیں کبھی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، اور کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے زیادہ خوبصورت نظر آئے گا۔ ہاں جی، رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دن صبح کی نماز کا وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز جماعت ہو رہی ہے، رسول اللہ علیہ وسلم باہر نہیں تشریف لائے، آپ نے کپڑا اٹھایا، پردہ اٹھایا اور باہر دیکھا کہ مسجد میں جماعت ہو رہی ہے، تو انس رضی اللہ عنہ آتے ہیں کہ وہ وقت ایسا تھا کہ ہماری آزمائش کا کہ ہم آپ کو دیکھنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور وہ اس کی خوبصورتی کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم نہ جب کبڑا کا تو مسافر آپ کا چہرہ ایسا نظر آ رہا تھا گویا کہ وہ قرآن مجید کا ایک ورق ہے، خوبصورتی کی انتہا ہو رہی ہے، قرآن مجید سے کسی کو سجدہ دینا نا اس کے معنی یہ ہے کہ وہ بے حد خوبصورت ہے، قرآن مجید سرد مکرم چیز ہے، دنیا میں اس سے زیادہ مکرم چیز کوئی نہیں ہے، اور قرآن مجید سے تجویز دے دی جائے کسی چیز کو تو اس کی خوبصورتی کے عالم رہی ہے، مصطفی فرق تو مصطفی یعنی میں قرآن مجید کا ایک فرق ہے جو آیا رسول اللہ علیہ وسلم نے جھانک کر دیکھا تھا، جھانک کر دیکھنے کے بعد ایسا ہمارا ہونا تھا کہ ہم فتنے اتنا ہماری آزمائش کو ہم نماز پڑھو آپ کو دیکھیں، لیکن چہرہ ایسا خوبصورت تھا جیسے اس کا قرآن مجید کا ایک فرق ہے، یہ خوبصورتی ہے، یہ انتہائی یہ انتہائی خوبصورتی کی علامت ہے کہ اللہ کے رسول اعظم قرآن مجید سے تجویز دی گئی، قرآن مجید تجویز دینے کے معنی ہے کہ اس سے زیادہ خوبصورت دوسرے کو چیز نہیں ہے، تو اللہ کے رسول اعظم سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت ہے، سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اور ساتھ ساتھ بے مثل بھی تھے، اب بے مثل متعلق نہیں ہے، کہنا سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن وجہ ہے نمبر بادو نمبر قبل نہ بادو مطلب صلی اللہ علیہ وسلم، نہ آپ سے پہلے کہیں کسی کا چہرہ دیکھا ایسا اور نہ آپ کے بعد کسی کا چہرہ دیکھا، بے حد خوبصورت ہے، بے مثل تھے۔ حضرت برادر عظیم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نمبر قبل ولا بادو مطلب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی چہرہ آپ سے خوبصورت نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ چہرہ کسی کا خوبصورت نہیں تھا، نہ پہلے کسی کا دیکھا اور نہ بعد میں کسی کا دیکھا، یعنی آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی تھا ہی نہیں۔ ہاں جی، یہ خوبصورتی کی انتہا ہے۔ اگر ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہمارا یہ تو شین آزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کسی مجھے کوئی چیز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہیں، ہر چیز سے زیادہ خوبصورت ہے آپ جب ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کی پیشانی میں سورج چل رہا ہے، سورج چمکدار ہوتا ہے، سورج تصویر دینے کے معنی کہ بے حد خوبصورت تھے، بہت چمکدار چہرہ تھا، آپ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی پیشانی میں چہرہ چمک رہا ہے، آپ کی پیشانی میں سورج جو ہے وہ چل رہا ہے. تو یہ بے مثل سے کوئی شر نہیں تھا آپ کو مثل. اور یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ محمد کے معنی جگ میں نہیں ہوا ہے، نہ ہوگا، نہ ایسا کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہزاری فرماتے ہیں، حضرت الفاظ وہی ہیں، وہ کہتے ہیں نہ مرا قبل نہ بعد مطلب ضرور کسی بات نہیں. اب بھی ٹھیک نہیں ہے، یہاں لگا رہے ہیں، وہاں لگا رہے ہیں. آگے نہیں کر سکتا. خوبصورت اور نہ آپ کی بات دے گا، آپ کے مثل کوئی نہیں تھا. بے مثل سے یہ بے مثل ہونا حضرت ہے نہیں ہے. یہ بات شروع ہو گئی تھی کہ بے مثل ہونا حضرت ہے. جب کوئی وصف آپ میں پایا جائے اور کسی دوسرے انسان میں وہ نہ پایا جائے تو یہ خوبصورتی یہ حضرت کی دلیل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں روانہ ہوئے ہجرت کرنے کے لیے. ہجرت کیا آپ نے، روانہ ہوئے مکہ معظمہ سے. تو راستے میں ایک خیمہ ملا، اس میں بابا جہاں کرتی ہیں، ان کے شوہر جو چاہیے محمد وہ چلے گئے تھے بکریاں چلانے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ان کے خیمے پر. اور آپ نے کوئی چیز خریدنی چاہیے، کھجور وغیرہ تیل لینا چاہیے. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ ہو تو دودھ دے دو. بکریاں تھی نا ان کی، تو کہنے لگے دودھ بھی نہیں ہے. آپ نے وہاں یہ بکری کے لیے کونے میں بکری کھڑی ہوئی، یہ بکری کے لیے کھڑی ہوئی ہے. تو اس عورت نے کہا یہ بکری بہت بوڑھی ہو گئی ہے اور اب جا نہیں سکتی ہے چرنے کے لیے، اس لیے ہم نے دیکھتے نہیں بات رکھا ہے. تو آپ نے فرمایا کیا میں اس کا دودھ نکال سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا آپ نکال سکتے ہیں، نکال لیجیے. دودھ دیتی نہیں ہوگی. اللہ رسول اعظم نے اس کے دودھ نکالا، ہاتھ پھیر نہیں تھا کہ دودھ سے بھر گئے اور دودھ ٹپکے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نکالا اور سب سے پہلے اس عورت کو دیا پینے کے لیے. رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے سب کے بعد میں سے دیا. نہیں یہ بات نہیں، غلط ہے. اللہ کے رسول کے اخلاق سے بعید ہے کہ پہلے آپ پیتے پھر اس کو دیتے. آپ نے سب سے پہلے عورت کو دیا پینے کے لیے. رحمت اللہ علیہ جو کتاب میں اس کو لکھا ہوا ہے، غلط لکھا ہوا ہے، تو صحیح کر لیں. اللہ کے رسول اعظم نے سب سے پہلے عورت کو دیا پینے کے لیے. اس کے بعد آپ اپنے اثاث کو دیا، اپنے ساتھ ہوتے آپ کے، اور پھر آپ نے آخر میں خود دودھ دیا اور بہت سا دودھ بچ گیا. آپ وہاں سے روانہ ہو گئے اور شام کو جب وہ آیا شوہر ابو محمد، تو اس نے پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا؟ اس عورت نے بتایا ایک شخص آئے تھے اور انہوں نے یہ دودھ نکالا کہ بکری سے، یہ بکری دودھ دیتی نہیں تھی. تو اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کا ان کا حلیہ بیان کرو. وہ کہتے ہیں حلیہ، تو حلیہ سننے کے قابل. ایک مرتبہ دیکھا ہے حلیہ کتنا اچھا بیان کیا. تو کہتی ہے پاکیزی اور خوب روئی اس کے چہرے سے ظاہر، روشن اور کشادہ چہرہ، جسم کی بناوٹ بڑی خوبصورت، قرون سے ورا، گنجے پن سے آری،
حسین جمیل، آنکھوں میں سیاہی افراخی، بلکہ لمبی اور گھنی، تیز آواز، دراز گردن، گھنی داڑھی، بہیں لمبی، وقار کے ساتھ خاموش، بات کرنے میں خوبصورتی، سب لوگوں سے زیادہ حسین، دور سے دیکھنے میں دلکش، قریب سے دیکھنے میں بے حد حسین جمیل، شیریں کلام، واضح الفاظ، الفاظ میں نہ لفظیت نہ کمی، گفتگو ایسی جیسے نگا کو لڑی، نگ گفتگو نگا کو لڑی، درمیانہ قد، نہیں تو لمبے کہ لمبائی بری معلوم ہو، اور نہ پستہ قد کہ قد کی کوتاہی حقیق ظاہر کرے، دو شاخوں درمیانی شاخ کے منظر لحاظ سے تر و تازہ، قدر کے لحاظ سے سب سے حسین، نہ تیش روح نہ خطا کار، یہ اور کا بیان ہے، ایک مرتبہ دیکھا ہے اور نے کتنا اچھا شاہد ہے، یہ مستر حاکم حدیث ہے صحیح، آگے کی خوبصورتی کے چہرے سے ظاہر ہے، روشن میں کشادہ چہرہ، جسم کی بناوٹ بڑی خوبصورت، تو ان سے ورا، کندھے کن سے آڑی، حسین جمیل، آنکھوں میں سیاہی اور فراخی، بلکہ لمبی اور گھنی، تیز آواز، دراز گردن، گھنی داڑھی، اور لمبی، وقار کے ساتھ خاموش، بات کرنے میں خوبصورتی، تمام لوگوں سے زیادہ حسین، دور سے دیکھنے میں دلکش، حدیث سے دیکھنے میں حسین، شیریں کلام، واضح الفاظ، الفاظ میں نہ کمی اور نہ لغویت، گفتگو نگوں کو لڑی، درمیانہ قد، نہ اتنا لمبے کہ سبرائی لمبائی بری معلوم ہو، اور نہ پکسا قد کہ کوتاہی حقیق ظاہر کرے، شاخ دو شاخ درمیان شاخ کے منظر کے لحاظ سے تر و تازہ، قدر کے لحاظ سے سب سے حسین، نہ تلشو نہ خطا کار۔ یہ اس عورت کا بیان کیا اپنے شوہر پہ، شوہر کہنے لگا یہ تو وہی سارے معلوم ہوتے ہیں جن کا ذکر ہم سنتے رہتے ہیں، میں ضرور ان سے ملوں گا، اور خود ملا ان سے، اور وہ مسلم ہو جائے گا سب بعد میں۔ یہ اللہ کے رسول اللہ کے حلیہ بیان کیا اس نے، یہ عجیب و غریب ہے، اور اتنی خوبی سے بیان کیا ایک بار دیکھنے کے بعد۔ یہ کیا کہا جاتا ہے بخار خوبہ دے ہم، لیکن تو چولہے دے گئی، بہت سے اچھے خوبصورت دیکھا ہے، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم چاہیے کچھ اور دے۔ ہاں یہ برکت کا رسول، برکت کا ذکر پہلے آ چکا ہے، اب میں زیادہ تفصیل سے بیان کر رہا ہوں۔ ہر سال کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانستے تھے کاٹتے تھے، تھوک کسی گرتا نہیں تھا، کسی نہ کسی ہاتھ پڑتا تھا، اور وہ اس کو اپنے چہرے پر مل جایا کرتا تھا، اپنے جلد مل جائے، اپنے جسم پر مل جایا کرتا تھا۔ یعنی اللہ رسول اللہ کی برکت ایسی تھی کہ تھوک لگاتے تھے اپنے جسم پر اور اس کے بن جاتے تھے، وہ ظلم آیا وضو ہی، اور صحابہ کرام لڑتے تھے اس بات پر کہ آپ کے وضو کا وجہ پانی آپ کو ان کو مل جائے، وضو وجہ پانی، اس کو برکت ہوتی تھی۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا حصول ہوتا ہے، وہ ان کے لیے بہت بڑی قیمتی چیز تھی، وہ اس کا حاصل کرنے کے لیے کوشش کو لڑتے تھے اور حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، نہ سور زمین پہ کرتا تھا نہ پانی کے اندر دیتے زمین پر۔ صحیح بخاری کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز پڑھ کے نکلتے تو مدینے کے خادم، مدینے کے خادم تھے، وہ پانی لے کر آیا کرتے تھے برتن میں، تو سخت سردی کے زمانے میں اور سخت سردی کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ہاتھ ڈال دیا کرتے تھے پانی میں، تمام جتنے پانی آتے تھے اور سب میں اپنے ہاتھ ڈال دیا کرتے تھے سردی کے زمانے میں۔ یعنی آپ جو چاہتے نہیں تھے بس وہ پے نہیں کرتے تھے، اتنا ٹھنڈا پانی میں ہاتھ ڈالیں، آپ کا ہاتھ بھی ٹھنڈے تھے نا، پہلے گزر چکا ہے، ہاتھ اتنے ٹھنڈے تھے، برف سے زیادہ ٹھنڈے، تو برف سے آپ کو کیا محسوس ہوتا ہوا؟ کوئی نہیں، آپ کو خود ہی ہاتھ ٹھنڈے تھے، تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم پانی میں ہاتھ ڈال دیا کرتے تھے، اور وہ پانی جو تھا برکت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ مجھ سے مسلم میری ہاں جی حضرت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم بال منوائے اور لوگ آپ کے چاروں سے ہلکا بنا بیٹھے تھے، ہلکا بنائے تھے، اور بال جیسے ان کو لینا چاہتے تھے،
اور کسی بال کو گرنے نہیں دیتے تھے. ہر بال کو صحابہ کرام چن رہے تھے اور گرنے نہیں دیتے تھے. یہ کیوں چن رہے تھے؟ کیا وجہ کیا چننے کی؟ برکت کے لیے اپنے پار کرتے تھے، برکت ہوگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں میں برکت تھی اور صحابہ کرام مانتے تھے برکت، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی برکت دیکھ کے سمجھتے تھے اس کو ان لوگوں کو لوگ لے لیں اور ان کے لیے برکت ہو. تو حدیث کے الفاظ میں صحیح رسول کے رسول اللہ علیہ وسلم نے بال منگوائے اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بلایا تو ان کو بال دے دیے. بال دینے کے بعد فرمایا اس سمے سے پہلے ناس ان بالوں کو لوگوں کے درمیان تقسیم کر دو. یہ تقسیم جو کرائی ہے بال یہ کس لیے کرائی گئی؟ رکھنے کے لیے یا پھینکنے کے لیے؟ یہ صحیح بخاری سے مسلم حدیث ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ کی چیزوں سے برکت حاصل کی جاتی تھی. اللہ کے رسول اللہ اپنے خود اپنے ہاتھ سے تقسیم کرائی. آپ نے کہا تقسیم کر دو تو یہ تقسیم ہوئے بال، اور بال لوگوں کو بڑے عزیز سے بڑے محبوب سے رکھتے تھے اپنے پاس. حضرت اسماء حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری کا چیز ہے، ان کے پاس بھی وہ بال تھے. تو لوگ بھیجا کرتے تھے اپنے پانی بھیجتے تھے، تو بیمار ہو جاتا ہے پانی بھیجتے تھے برتن میں اپنے، تو پانی برتن میں بال جو تھی ڈبو جا کرتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ڈبو جا کرتی تھی. ان بال اور اس بال پانی کے لوگ استعمال کرتے تھے اپنی شفا کے لیے، بیماری شفا ہوتی تھی. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا، شادی کہتے ہیں میں نے دیکھا برتن میں جو رکھا تھا بال کہ وہ بال سوچ تھے، یعنی اس میں خوشبو لگی ہوئی تھی یا یہ خضاب لگا ہوا تھا، کیونکہ آپ نے خضاب لگانا شروع کر دیا تھا. اگر جب بال 20 سے سفید 20 ہی ہوئے سفید، لیکن ان 20 میں بھی آپ نے خضاب لگا لیا تھا. تو کہتے ہیں فرحت و شہرات نورن، میں نے انہیں دیکھا کہ بال تھے سرخ، تو وہ بالوں کو ڈبو کر پانی میں پانی پلایا جا رہا تھا بیماروں کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بال تقسیم کرائے اور برکت لے کر آئے. یہ برکت جو ہے یہ بڑی اچھی ضروری چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام چیزوں میں برکت ہے، ہر شک نہیں ہے. تو لوگ برکت سمجھتے تھے، اللہ کے رسول برکت کے لیے تقسیم کر لیا کرتے تھے. اب ایسے لوگ بھی ہیں جو اس برکت کو بھی شرک سمجھتے ہیں. اور یہاں تک سنا ہے جب ان سے کہا گیا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بالوں کو ڈبو کر پانی پلایا کرتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ کاش وہ ایسا نہ کرتے ہیں، کاش وہ ایسا نہ کرتے ہیں. یعنی مطلب یہ بڑا شرک ہے. تو یہ شرک آگے پہنچ جاتا ہے، یہ شرک آگے پہنچ جاتا ہے. جب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کرائے بال، تو یہ شرک کس نے کیا ہے؟ مگر وہ ان باتوں کو پرواہ نہیں کرتے. اگر ایسا بھی ہے کہ اللہ رسول اللہ نے ایسا کیا ہے تقسیم کرایا تو کہہ دیں قرآن شریف خلاف ہے، یعنی شرک کی حد ہو گئی ان کی. وہ خود شرک میں مبتلا ہے اور اس سے باتیں کرتے ہیں، یعنی کہہ دیں گے کہ قرآن شریف خلاف. اب وہ قرآن شریف آج پیش نہیں کر سکتے، کون سی ہے؟ کون سی قرآن شریف آج تک اس میں یہ برکت رسول جو منع ہے یا شرک آ گیا ہے؟ کوئی نہیں. بس یہ حدیث کو ٹالنے کے لیے یہ بات کرتے ہیں، بات میں شرک، بات میں شرک. اس طرح سے اللہ رسول اللہ کے قدر نہیں کرتے، ناشناسی کی. اور اللہ رسول اللہ کے ہر بات میں ہر چیز میں برکت تھی. اچھا جب آپ دیکھیے یہ قرآن شریف کا کیا کریں گے؟ قرآن شریف کی برکت موجود ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا ہے ادھر قمیصی حاضہ پلکو داوجہ بھی ہوتا ہے، یہ میری قمیص لے جاؤ، اپنی قمیص کہاں لے جاؤ. یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے تھے، تو آپ نے فرمایا یوسف علیہ السلام نے میری قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پہ ڈال دینا، اور وہ بینا ہو جائیں گے، بینائی واپس ہو جائیے. وہ کاشی لے کر گیا اور اس نے وہ چہرے پہ ڈالی اور تب بصیرہ، اور وہ دوبارہ بینا ہو گئے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو قرآن مجید میں ہے کہ قمیص کی برکت سے وہ بینا ہو گئے، اور اس میں کچھ آگ رول اور کچھ آگ کی دوا نہیں لگائی گئی تھی. وہ تو صرف یہ تھا کہ برکت کی وجہ سے وہ بینائی واپس آ گئی. اب قرآن مجید کی آیتیں کیا کریں گے؟ کہ قرآن مجید میں برکت موجود ہے. یوسف علیہ السلام کی قمیص میں اتنی برکت تھی کہ وہ بینائی ڈالنے سے بینائی واپس آ گئی.
حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں حاضر جبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا جبہ ہے، آپ کا کپڑا ہے جو آپ پہنا کرتے تھے. نسل والے مردہ، ہم مریضوں کے لیے اسے دھوتے ہیں، استشفاء ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم شفا حاصل کرتے ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ تھا، جبہ مبارک تھا، تو اس کو پانی میں ڈبو دیتے ہیں، پانی میں ڈبو کر پانی بلا کرتے تھے بیماروں کو، اور پھر اس سے شفا حاصل ہوا کرتی تھی. یہ بھی صحیح مسلم حدیث ہے. اب یہ صحیح مسلم حدیث اور قرآن مجید کی آیت ہے. یہ سب بتا رہی ہیں کہ برکت کا حصول جو ہے شکل نہیں ہے، بلکہ بہت ہی اچھی چیز ہے یہ. اور اس کا استعمال جو ہے برکت کے لیے بڑا ضروری ہے. اللہ کے رسول اعظم کی ہر چیز برکت ہے، اور جب دوسرے اسلام کی قمیض برکت ہے تو رسول اللہ اعظم کے بالوں میں اور قمیض سے برکت کیوں نہیں ہوگی؟ ہاں جی، معجزات کے سلسلے میں ایک اونٹ آتا ہے، اونٹ آگے شکایت کرتا ہے، اپنے مالک کی شکایت کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں جوان تھا. اونٹ کہتا ہے کہ مرنے کی خدمت کیا کرتے تھے، پانی بھر کے لایا کرتا تھا میں اپنی پیٹھ پر. اب میں بوڑھا ہو گیا تو یہ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں، نہر کرنا چاہتے ہیں. یہ شکایت کر رہا ہے جوانی مجھ سے کام لیا اور ہم نہر کرنا چاہتے ہیں. آپ نے اس کے مالک کو بلایا اور پوچھا یہ اس طرح سے کہہ رہا ہے اونٹ. تو انہوں نے کہا کہ آپ سچ کہتے ہیں، بات یہی ہے، جوانی میں اس میں پانی بھرا اور اب میں اس کو کل ذبح کرنے والا ہوں، لیکن اب زبانی کروں گا، اب زبانی کروں گا. انہوں نے شکایت کر دی نہ کر، اب زبانی کروں گا. یہ اونٹ کی بات سن لیا کرتے تھے، سمجھ لیا کرتے تھے آپ، جانوروں کی باتیں سمجھ لیا کرتے تھے آپ. ایسے بھی کان کسی کے ہیں جو اونٹ کی بات سن لے سمجھ لے. یہ تو پہلے بتا چکا ہوں آپ کو میں، کھانا کھایا جاتا تھا اور کھانے کی آواز، کھانے کی تصویر پڑھنے کی آواز کان میں آیا کرتی تھی. مسلم احمد کی حدیث ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کھانے کی آواز آیا کرتی تھی. مسلم احمد کی حدیث ہے. یہ اونٹ بہت سرکش ہو گیا، اونٹ بہت سرکش تھا، اتنے تعلیم نہیں آتا تھا، بیٹھنے کے رہتا آپ کو. تو صحابہ کے نام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کی کہ اونٹ کو کچرا مانتا نہیں. آپ چلیے، آپ گئے اونٹ کے پاس، تو لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ اونٹ کے پاس جائیں تو صاف ہو جاتی ہے آپ کو. تو آپ نے فرمایا مجھے اس سے کوئی ڈر نہیں. جانور بھی سمجھتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے سامنے شوقی نہیں کرتے تھے. آپ اس کے پاس گئے اور اس نے سجدہ کیا. سجدہ کرنے کے بعد وہ بالکل مطیع فرمانبردار ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا، اور آپ نے اس کو دے دیا، حوالے کر دیا. مطلب یہ کہ وہ سرکش اونٹ جو اس کے پاس جہاں سے لوگ ڈرتے تھے وہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور مطیع فرمانبردار ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے ایک تنے سے پاس کھڑے ہو کر. کھجور کا ایک تنا تھا، اس کے پاس کھڑے ہو کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے. جب ممبر بن گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے اور اس سے دور ہو گئے. تو وہ تنا جو ہے رونے لگا، رونے کی آواز سے آئی، اس میں سے آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ذکر ہوتا تھا اس کے پاس، وہ ذکر نہیں ہوتا ہے، ہو رہا ہے. آپ اترے ممبر اور سے اور اس کو گلے لگایا، تسلی دی اور پھر وہ چپ ہو گیا. آپ نے فرمایا تھا اگر میں اس کو چپ نہیں کرتا تو قیامت تک ہوتا رہتا ہے. تو یہ موضوعات میں سے آپ کی باتیں ہیں.
حضرت ابن عباس کہتے ہیں ایک عربی ایک دیہاتی جنگلی آدمی آیا ہے، اس نے کہا بما عرفوا انک نبی، میں کیسے معلوم کروں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، میں کیسے معلوم ہوگا؟ آپ نے فرمایا اگر میں یہ کھجور کا خوشہ لگا ہوا ہے اس کو بلند اور یہ اگر دوائی دے میں اللہ کا رسول ہوں تو تم مانو گے؟ ترمذی کے صحیح حدیث ہے یہ۔ ودعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اسے، وہ خوشے سے بلایا اور جاوا ینزل نقلتے، اور وہ کھجور کے دربے سے اترنا شروع اتر کر آیا حتی سقط النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے گریے۔ پھر آپ نے نماز واپس جاؤ، اس غصے خوشے سے آپ نماز واپس جاؤ، آدھا آئیے ہوشہ واپس چلا گیا، جہاں سے آیا تھا وہی واپس جا کے آئیے، وہ عربی مسلم ہو گیا۔ مطلب یہ کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات تھی یہ کہ آپ کے جسم اثر کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور مجھ سے کہا جا رہا ہے رسول اللہ سے متعلق ایسی باتیں بتائیں اللہ کی نظر میں فضیلت، اللہ کی نظر میں فضیلت، صحابہ کرام کی نظر میں فضیلت، محدثین کی نظر میں فضیلت، اس طرح فضیلت بیان کریں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم بحیثیت پیغمبر، بحیثیت باپ، بحیثیت شوہر، بحیثیت بھائی، بحیثیت اولاد، آپ کو اس طرح نقشہ کھینچیں، یہ طریقہ اختیار کیجیے۔ یہ ٹھیک ہے، یہ مضمون بھی اپنی جگہ عام ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی، لیکن میں جو بیان کر رہا ہوں عظمت وہ اللہ کی نظر میں عظمت ہے، کیونکہ جو خصوصیات اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی تھی نا وہ اس لیے دی تھی کہ آپ عظیم انسان بن جائیں، وہ عظمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، اور اللہ کے دی عظمتیں بیان کر رہا ہوں میں، اللہ کی نظر میں آپ عظیم شخص تھے اور اللہ کی نظر میں آپ کی عظمتیں تھیں، وہ عظمتیں بیان کر رہا ہوں میں، لہٰذا میں وہ پورا مضمون جو ہے لے نہیں سکتا، وہ بعد میں دیا جائے گا۔ اس پر تو صرف اللہ کی نظر میں آپ کیسے تھے، جیسا اللہ نے بنا دیا ویسے ہی تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ میں غیر مسلموں کے غیروں نظر میں کیا تھے، غیروں نظر میں کیا تھے، آپ پہلے تو تعریف کرتے ہی ہیں، آپ کہتے ہیں صحابہ کرام ان کی نظر میں کیا تھے، آپ محدثین کی نظر میں کیا تھے، اماموں کی نظر میں کیا تھے، یہ تو اپنے لوگ ہیں، اپنے نظر تو تعریف کیا کرتے ہیں، لیکن جب غیر تعریف کرے تو وہ واقعی تعریف ہوا کرتی ہے۔ الفضل ما شاہد بھائی آدھا مشہور ہے کہ فضیلت اس چیز کو کہتے ہیں جب غیر دشمن کہہ دے ہو جاتے، دشمن بھی اگر تسلیم کر لے یہ فضیلت واقعی فضیلت ہے تو وہ فضیلت درخیت ہوا کرتی ہے۔ تو میں غیروں کے آپ کو سنا رہا ہوں واقعات۔ لا مارٹن لکھتا ہے، لا مارٹن وہ تمام پیمانے اور معیار جس سے ہم کسی انسان کی عظمت کا اندازہ لگاتے ہیں انہیں روح برقرار لائیے۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عظیم تر تھا؟ یہ کہ انگریز لکھ رہا ہے لا مارٹن، یعنی وہ تمام پیمانے ہیں اور معیار جس سے کسی انسان کی عظمت کا اندازہ لگاتے ہیں وہ سارے استعمال کریں آپ، تو پھر وہ کہتا ہے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عظیم تر تھا؟ کوئی نہیں ملے گا۔ سر ہمیلٹن یہ وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک حقیقی اور بے مثل انسان تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک حقیقی اور بے مثل انسان تھے۔ انگریزی تعریف غیر تعریف کرے وہ بات کرتا ہے۔ بی اسمتھ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دنیا کا سب سے بڑا عجوبہ ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دنیا کا سب سے بڑا عجوبہ ہے۔ عجوبہ کیا؟ کہ عجیب و غریب باتیں تھیں آپ نے، آپ کی شخصیت عجیب و غریب تھی، اور یہ سب باتیں آئی عظمت کے لحاظ سے اتنے اونچے تھے آپ کہ آپ کو عجوبہ ہونے رہ گئے۔ کہتا ہے ان کا دنیا کا سب سے بڑا عجوبہ، ان سے زیادہ حیران کن مظہر کا تصور نہیں ہے، کوئی تصور نہیں کر سکتا ان سے زیادہ کوئی عجیب چیز دنیا میں آئی ہے، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ان سے زیادہ کوئی چیز حیرت انگیز چیز دنیا میں آئی ہے، سب سے زیادہ عجیب و غریب چیز۔ اور حسن رسل کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ایک عظیم انسان اور فقید المثل مثال مذہب نمت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم انسان عظمت کا اقرار سب کر رہے ہیں اور یہ غیروں کا اقرار کرنا یہی بات ہے دلیل ہے اور فقید المثلال یعنی ان کی مثل کو دنیا میں ہوئی نہیں بولتا ہے لکھتا ہے آپ سے بڑا انسان انسانیت تو نواز دنیا میں کبھی پیدا نہ کر سکے آپ سے بڑا انسان انسانیت نواز دنیا کبھی پیدا نہ کرتے گی آپ زیادہ بڑا انسان کو پیدا نہیں ہوگا اور نہ ہو سکے گا محمد کے معنی جگ میں نہیں ہوا ہے نہ ہو ایسا نہ ہوگا کہیں مطلب چیزیں کہا ہے نا بالکل صحیح نشہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں دنیا میں کوئی ہوا ہے نہ کہتا کوئی ایسا ہوگا تو وہ کہتا ہے آپ سے بڑا انسان